السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آہستہ آہستہ ہم مسلمان بھی غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تعزیے بٹھانا اور اس پر ایک آدمی کو مقرر کرنا، اور وہ آدمی وہاں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے مان لو چمبک جس طرح سے چپکتا ہے اسی طرح سے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اپنا کھانا پینا بھی وہیں پر کھا رہا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو جاتا ہے، لیکن وہ ضرورت بھی نجاست ہی کی ہے، لیکن پھر اس کے علاوہ وہ جاتا نہیں ہے۔ اس کے بچے بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نمازوں کا سلسلہ اس قدر اس نے منقطع کر دیا کہ وہ نہ فجر میں نماز کے لیے جاتا ہے اور رات بھر سوتا بھی وہیں پر ہے، اور نہ ہی ظہر میں وہ نماز کے لیے آتا ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، تو جواب آتا ہے یہ سب کچھ امام حسین کی محبت میں۔ کیوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہو؟ آپ نے یہ بات کس عالم دین کے منہ سے سنی ہے، یا پھر آپ نے یہ بات قرآن مجید میں یا حدیث نبوی میں کہاں پڑھی ہے؟ جبکہ آپ یہ چیز کہیں پڑھتے نہیں ہو اور کسی معتبر عالم دین سے سنتے بھی نہیں ہو، تو پھر کیوں آپ دین اسلام میں بدعت اور خرافات لانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اور جب دیکھا جاتا ہے، جب 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے، خود ہی سے اپنے ہاتھوں سے وہ تعزیے اٹھاتے ہو، اسے توڑ مروڑ کر کسی جگہ دفنا دیتے ہو یا پھینک آتے ہو۔ اب تک جن کی حفاظت تم کر رہے تھے، اب خود ہی اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ میں لوگوں کی آنکھیں کھولنے کا کام کر رہا ہوں۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں نمازیں نہیں چھوڑی۔ ظہر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر ادا کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، حر بن یزید نے ظہر کی نماز امام حسین کے پیچھے پڑھی، عصر کی نماز امام حسین کے پیچھے پڑھی۔ جتنے دن وہ لوگ وہاں رہے وہ نمازوں کی پابندی کرتے رہے۔ میں اور آپ آج یہ تعزیے بٹھانے والے اور اسے دیکھنے والے اور اپنے بچوں کو وہاں لے جا کر سجدہ کروانے والے، اپنے بچوں کے اوپر جانوروں کی تصاویر بنانے والے اور اسی طرح نقاشی کرنے والے، آگ پر سے دوڑنے والے، سواریاں اٹھانے والے، کیا ہم واقعتاً امام حسین رضی اللہ عنہ کی وہی زندگی کو فالو کر رہے ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو فالو کیا تھا؟ آپ کیسے خوش کر رہے ہو؟ آپ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ کو نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جو کہ 100% طریقہ ہے حضرت حسین کا۔ نبی ہی کی زندگی کو وہ اپناتے تھے، لیکن آج عورتیں بھی، بچے بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، کہیں نہ کہیں ہم کافر کی متشابہت اختیار کرنے میں پہل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اگر اس مرتبہ گناہ ہو گیا ہے تو آئندہ نہ کرو، آئندہ نہ کرو۔ یہ صحیح اعمال نہیں ہے، اور اس سے اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے بڑوں کو بھی بچائے، اپنے گھر کی خواتین کو بھی بچائیں، کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ناچنا، گانا، ڈھول بجانا اور اسی طرح سے آوارہ گردی کرنا، یہ اللہ کو نہ کبھی پہلے پسند تھا، نہ ہی کبھی پسند ہوگا۔ یہ شیاطین کا طریقہ ہے، یہ شیطان کی راہیں ہے جسے ہم ہموار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھ کر، جو 100% نبی علیہ السلام کے طور و طریقے پر ہے، ہمیں اسے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔